بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں اور ذہانت کے فرق کی وجہ سے اور علم کی کمی زیادتی کے فرق کی وجہ سے بسا اوقات کسی معاملے میں رائے کا اختلاف سامنے آنا فطری بات ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مسلک کا اختلاف ہوتا ہے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی مسلک کے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کسی عالم کی کوئی رائے ہے، کسی عالم کی کوئی رائے ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ سکھایا گیا ہے کہ اختلاف کو اختلاف کی حد میں رکھا جائے، اس پر مخالفت کا رنگ نہ چڑھایا جائے۔ اختلاف محمود ہے، مخالفت ناپسندیدہ ہے۔ اختلاف میں للہیت کا جذبہ ہوتا ہے اور مخالفت میں ضد اور انانیت کے جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ اختلاف کرنے والے اختلاف کے باوجود احترام کیا کرتے ہیں، مخالفت کرنے والے اپنے فریق کو نیچا دکھانے کے لیے تمام اخلاقی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سکھایا گیا کہ اختلاف فطری چیز ہے، اختلاف ہوگا، لیکن مخالفت کیے راستے پر چلنا یہ خطرناک ہے۔ عام طریقے پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا تو لوگ حدود کی رعایت نہیں کر پاتے اور مخالفت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں غیبت، بدگوئی، الزام تراشی، جھوٹ، انانیت، ضد اور ہٹ دھرمی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا پاس و لحاظ رکھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ کی نگاہ میں تیرا بڑا مقام ہے اور تیری بڑی حرمت ہے، لیکن یاد رکھنا مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ چیز ہر مسلمان کے ذہن میں رہے کہ اگر کہیں کوئی اختلاف علمی مسائل میں، علمی معاملات میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہم حدود اختلاف کا پورا پاس و لحاظ رکھیں اور مسلمان کی عزت و حرمت سے کھلواڑ نہ کریں۔ دوسری بہت ضروری بات یہ ہے کہ عام طریقے پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی کسی معاملے میں علماء کا آپس میں کچھ علمی اختلاف ہو جائے تو آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں عام ہو جاتی ہیں، تو جو لوگ غیر عالم ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بھی تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور حلقے بندی کے اعتبار سے، تہذب اور تعصب کے اعتبار سے ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف گندے الفاظ کی، بد زبانی کی، بدگوئی کی راہ اختیار کرتا ہے، جس سے علماء کی حرمت پر بھی حرف آتا ہے اور مسلمانوں کی بہترین صلاحیتیں آپس کے انتشار پر خرچ ہوتی ہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ علمی معاملات میں ہونے والے اختلاف کے سلسلے میں اپنی زبان ہمیشہ بند رکھیں۔ ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنی رائے دیں۔ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ان کے مقتدیٰ کی رائے دوسرے عالم کی رائے سے الگ ہے تو دوسرا عالم جو مسلم حیثیت کا ہے،
جو دینی خدمات انجام دینے والا ہے، جس کی زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزری ہے، جس کی راتیں جس کے دن مصروف خدمت ہیں، ایسے علماء پر عام طبقے کے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، بھدے الفاظ کہتے ہیں۔ اس عالم دین کی توہین و تنقیص کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یاد رکھنا چاہیے، عالم دین کی بے احترامی اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے، عالم دین کی توہین اللہ کے قہر کو بلاتی ہے۔ ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کہ کسی عالم دین سے اگر عذر شرعی کے بغیر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ عالم دین سے نفرت کرنا، عالم دین کی مخالفت کرنا، عالم دین کا دل دکھانا، عالم دین کی نیت پر حملہ کرنا، عالم دین کی تحقیر کرنا، عالم دین کے کسی معاملے میں الگ رائے اختیار کرنے کی وجہ سے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نامناسب ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ تمام عام مسلمان اپنے آپ کو اس راستے پر رکھیں جو دین و شریعت کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔